ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس وقت ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، جو میں نے کل بھی بات کی تھی، اس سے پہلے بھی بات کی ہے، اس ضمنی الیکشنز میں جو افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا دین کے حوالے سے بھی کچھ باتیں بڑی غلط کہی جا رہی ہیں اور اداروں کے حوالے سے بھی بہت غلط باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں کہ جب آپ اداروں کو اس طرح ہٹ کریں گے ایک ضمنی الیکشنز میں، پبلک میں، بعض اوقات تو آپ کی جو گفتگو ہے وہ وائلنس کی طرف لے جا رہا ہے۔ میرا اشارہ عمران خان کی طرف ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایک خبر آئی ہے، میں نے وہ ابھی تک آنین نہیں دیکھی، لیکن میں نے ایک آپ کے کیپشن میں دیکھا تھا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ قبر میں، یہ سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کا، کہ قبر میں فرشتے آپ سے سوال کریں گے کہ عمران خان کو آپ نے سپورٹ کیوں نہیں کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو بیانات دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جس طرح نبیوں کی تربیت کی گئی تھی، تو اس وقت بھی لوگوں نے آبجیکشن کیا تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں بھیا، ہم انسان ہیں، غلطی ہے، نبی جو ہے وہ معصوم ہیں، ان سے کوئی غلطی کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کا تو چھوڑیں، ہم اصحاب کے قراب نہیں، اصحاب تو چھوڑیں، ہم اس سے بھی آگے جو چیزیں ہم اس کے بھی نہیں ہیں، گنہگار لوگ ہیں، ہم کہاں اپنے آپ کو اتنی بڑی بڑی ہستیوں سے ملا رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور بیان دے دیا اور وہ کہا کہ جناب جس طرح اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا میسج لے کر گھر گھر، آپ میرا میسج لے کے جائیں۔ اب یہ آ گیا ہے کہ جی قبر میں جو ہے وہ فرشتے، حالانکہ قبر کے اندر کیا سوال ہوں گے آپ سے؟ اب شریعت تو کہتی ہے کہ وہاں آپ سے آپ کے دین کا پوچھا جائے گا، آپ کے نبی کا پوچھا جائے گا، آپ کے رب کا پوچھا جائے گا، تو کیا یہ پوچھا جائے گا کہ عمران خان کو آپ نے کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ اب بتائیے اس کو کیا کہا جائے؟ اس طرح کے بیانات۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اداروں کو کہ ایکس وہ بیٹھا ہے، وائی ادھر بیٹھا ہے، اور نام لے کے بھی آپ دھمکی دے رہے ہیں، مثلا اداروں کو بول رہے ہیں۔ کیا اداروں میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کا آپ کا جواب دے سکیں؟ آج میں اس پہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی حکومت کو بھی غلط ٹریک سے گنوایا، آپ نے اس کے بعد سیاست بھی اب غلط ٹریک پہ گنوا رہے ہیں۔ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری، نواز شریف پہ ہم نے بہت کرٹکس کیے ہیں، جو بھی غلط باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن اب آپ کر رہے ہیں۔ اب اداروں کو، آپ سپہ سالار کو آپ نے کیا نام دیا، کس طریقے سے آپ نے بات کی ان کے بارے میں میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اب جو صورتحال ہے وہ آپ اس قدر چیف الیکشن کمیشن پہ اٹیک کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پہ اٹیک کر رہے ہیں، انتظامیہ پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اب آپ جنگ کے لیا کے آپ کے وہاں کے ڈی ایس پی کو، ڈی سی او کو دھمکی دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں نام لکھ رہا ہوں۔ مثلا آپ بیوروکریسی سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ پولیس سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ انتظامیہ سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ فوج سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ میڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں، آپ سیاستدانوں سے بھی لڑ رہے ہیں۔ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، دینی معاملات پہ بلا سوچے سمجھے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیونکہ یہ مناسب نہیں۔ سیاست کریں، آپ رچ کے سیاست کریں، سیاست کریں اور رچ کر آپ تنقید کریں ان لوگوں کے اوپر جو تنقید ایک لیڈر کے لیے حیثیت سے بنتی ہے۔ لیکن اب آپ اگر اس طرح کی سیاست کریں گے تو بتائیے، آپ اپنے ہاتھ سے، بڑے کلہاڑے سے اپنی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں۔ لوگ آپ سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگ اب آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو چنانچہ جو غلطی ماضی میں پی ایم ایل این نے کی یا پیپلز پارٹی نے کی، جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حد تک ہم نہیں گئے۔ اگر ہم نے 20% کی تو خان صاحب تو 90% پہ، 95 پہ پہنچے ہوئے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت کہ ہم گالم گلوچ، عدم برداشت، دھمکیاں، سنگین الزامات، اچھا پروف کوئی بھی نہیں۔
آرمی چیف کہتے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس پروف ہے تو دے دیجیے. کیا آرمی ایکشن نہیں لے سکتی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آرمی نے ایک تو اپنے آپ کو مکمل طور پر سیاستداروں اور آرمی نے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے. وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتے. ورنہ کتنی دیر کی بات تھی پاکستان میں بڑے بڑے طاقتور لوگ جو آپ سے ڈبل ٹرپل جلسہ، الطاف حسین کا جلسہ کتنا بڑا ہوتا تھا، آپ اس کی پہنچ کو بھی نہیں. الطاف حسین جب جلسہ کرتے تھے تو ان کا جلسہ ایسا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے اٹھو تو اٹھ گئے، سارا لوگ لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے بیٹھو تو بیٹھ گئے، وہ کہتے تھے خاموش تو خاموش. تو الطاف حسین جس کے ساتھ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد آئی تھی، اور دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ یہ ایشیا کا ایسا لیڈر بن گیا ہے جو پورے ایشیا میں ایسا لیڈر نہیں ہے، یہ کہا گیا جلسے اور جلوس کے حوالے سے، جس طرح ان کے معتقد ان کے لیے جان دینے کو تیار تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وہ ان کی لڑائی اپنے ملک کے اہم ترین اداروں سے ہوئی تو ریاست اور حکومت سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ پر ابھی تک کوئی ری ایکشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں بولیں. یقیناً فوج ہماری ہے، ادارہ ہمارا ہے، سارے ادارے، فوج ہماری. غلطیاں ہوتی ہیں انڈیویجول سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حد تک نشانہ بنائیں کہ آپ وائلنس کریٹ کریں کہ جس طرح سری لنکا میں ہو رہا ہے آپ بھی ایسا ہی نہیں. اب صدر کو یعنی آپ وزیر اعظم ہاؤس گھس گئے، لوگوں کو یہ رلانے، جبکہ آپ لانگ مارچ سے اپنی پوزیشن دیکھ چکے ہیں کہ جب تحریک بنی یہ جلسے تو 200 افراد پنجاب میں نہیں تھے، 5000 افراد KPK میں تھے، جہاں 40 ملین کی آبادی ہے، جہاں 10 سال سے آپ ہیں. کوئی نہیں آتا. اس چیخ پکارے، اس کا خیال کریں. لوگ دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.